میرے بیٹے جرا مان ہے، چھوٹا بھائی ہے، بھائی کے سامنے خوش ہو جائے تو یہ کمزوری نہیں تربیت۔ تم کیوں بڑھاؤ گی قدم؟ تم نہیں جاؤ گی، دیا میں نے، مجھے کوئی بدلہ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ہیلو فرینڈ، ایشل کی ماں اتنے غصے میں ہے کہ اب وہ اپنے شوہر کی بھی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتی، اس لیے وہ گھر کے کاموں کے لیے اور ایشل کا خیال رکھنے کے لیے اپنے ہی گھر کی میڈ کو ایشل کے گھر بھیجنے کا فیصلہ کرتی ہیں، جبکہ دوسری طرف عائزہ پھر سے خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے اور گھر والوں کے سامنے نمبر بنانے کے لیے ایشل کے گھر جا کر ان سے معافی مانگنے کے لیے ایشل اور عاشر سے بات کرے گی۔ تو ایشل عائزہ کی اس چالاکی کو سمجھ جائے گی، وہ عاشر کو قائل کرے گی کہ عائزہ بھابی کا اس وقت ان کے گھر جانا مناسب نہیں ہے، اس لیے وہ انہیں جانے سے روکیں کیونکہ اس وقت اس کی موم غصے میں ہے، ان کے جانے سے بات اور بھی بگڑ سکتی ہے۔ تو عاشر کو بھی ایشل کی بات دل کو لگے گی، لیکن اس سے پہلے کہ عاشر عائزہ بھابی کو روکتا، جب یہی بات عائزہ اسد سے کہتی ہے تو وہ غصے سے بھڑک اٹھتا ہے کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گی۔ تب عائزہ اسے قائل کرنے کی کوشش کرے گی اور کہے گی کہ اگر رشتوں کو بچانے کے لیے قدم بڑھنا بھی پڑے تو اس میں کیا برائی ہے، کیونکہ وہ بات ختم کرنا چاہتی ہے۔ اس طرح اگر وہ اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنائیں گے تو پھر بات کیسے ختم ہوگی؟ لیکن اسد اسے دو ٹوک جواب دیتا ہے کہ اگر بات ختم کرنی ہی ہے تو اس بار وہ لوگ معافی مانگنے آئیں گے، وہ نہیں جائے گی اور یہ ان کی آخری بات ہے۔ اور اس طرح عائزہ اپنے ارادے میں ناکام ہو جائے گی اور ایشل کا کام آسان ہو جائے گا۔ ایشل عابد صاحب کے پاس جائے گی، ان سے معافی بھی مانگے گی اور شرمندگی کا اظہار بھی کرے گی۔ تو عابد صاحب اسے سمجھائیں گے اور کہیں گے کہ یاد رکھنا، رشتے صبر اور برداشت سے بنتے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی رشتوں کو جوڑنا اور ان کا مان رکھنا سکھایا ہے، ان کے بیٹے ان کا مان ہے۔ آج اگر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے خاموش ہو جائے تو یہ اس کی کمزوری نہیں بلکہ تربیت ہے۔ تو ایشل بھی ان سے وعدہ کرے گی کہ آئندہ وہ انہیں کسی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ اس طرح ایشل اور عابد صاحب کے درمیان ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ جس طرح عاشر ایشل کا خیال رکھے گا اور گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہو جائے گا، وہ عائزہ سے برداشت نہیں ہو رہا ہوگا کیونکہ اس کی ایشل کو سب کی نظروں سے گرانے کی پلاننگ فیل ہو چکی تھی۔ اوپر سے ایشل کے گھر سے جب میڈ آئے گی تو عنایہ بہت خوش ہوگی، وہ عائزہ سے جا کر تن سے کہے گی کہ وہ جانتی ہیں کہ ایشل بھابی کے سسرال سے ایک نیا تحفہ آیا ہے ان کے لیے، اور اس بار وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ تحفہ واپس لوٹا سکیں کیونکہ اس بار ان کا مقابلہ ایشل کی ماں سے ہے۔ اور پھر عنایہ اس سچویشن سے مزے لیتے ہوئے بہن کو چڑھائے گی کہ اب تو اسے بدلہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے سارے بدلے اب ایشل بھابی خود ہی لے لے گی، اسے کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا، ایشل اور اس کی ماں ہی اب ان کے لیے کافی ہیں۔ تو میڈ کا سن کر عائزہ کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی، اسے یہ بات برداشت ہی نہیں ہوگی کہ ایشل کا مقام اس گھر میں اس سے بھی بڑھ جائے، اور پھر سے اس بات کو بنیاد بنا کر مزید ہنگامہ کھڑا کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن عنایہ اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گی۔ اس طرح عائزہ ایک طرف ایشل کو سائڈ پر لگا کر اس گھر میں اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتی ہے تو دوسری طرف اس کی اپنی بہن اس کے لیے چیلنج بن چکی ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔